بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈا داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ کی جانب سے بھارت میں ہونے والی گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے تمام الزامات کو پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا اور اسے پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم مہم کا تسلسل قرار دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنی داخلی سیکیورٹی چیلنجز سے عوام کی توجہ ہٹانے اور محدود سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے مسلسل پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ طاہر حسین انتدابی نے زیر حراست بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور عدم استحکام پھیلانے کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے جھوٹا الزام لگایا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 200 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ 12 اگست کو بھارت کی 14 ریاستوں میں مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ امت شاہ نے الزام لگایا تھا کہ یہ افراد بھارت میں تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ پاکستان نے نام نہاد آپریشن سندور سے متعلق بھارت کی دستاویزی فلم مسترد کر دی ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق کے بجائے جذباتی بیانیے اور فلمی انداز کی عکاس ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی مواد تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی اور حقائق کے منافی داستان تیار کی۔ بھارت مارکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ تضادات سے بھری فلم میں سازشی نظریہ گڑھنے کی کوشش کی گئی۔ نام نہاد آپریشن سندور پر بنائی گئی دستاویزی فلم میں بھارت کی اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت کو بھی شامل کیا گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے دوران 8 فوجی طیارے مار گرائے۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فلمی مناظر طیاروں کے نقصان اور حقیقی جنگی حقائق نہیں بدل سکتے۔ پاکستان کو مارکہ حق کے حوالے سے کوئی بیانیہ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپریشن ریکارڈ، میدان جنگ کے شواہد، سفارتی رابطے اور بھارت کے بیانات خود حقائق بیان کرتے ہیں۔ آئندہ کوئی فوجی مہم جوئی ہوئی تو پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ آپریشن رد الفتنہ کے 3 کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ زیارت، ہرنائی اور سوراب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 9 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی سلسلے میں خفیہ اطلاع پر بڑا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے کر مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع سوراب کے علاقے حاجی کا گاؤں میں بھی کامیاب آپریشن کیا گیا، جس میں 1 دہشت گرد ہلاک ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے دشت کٹائی اور حاجیکا کے درمیان مؤثر ناکہ بندی قائم کر کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے ایمونیشن، میگزین، دستی بم، واکی ٹاکی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور دیرپا امن کے قیام تک بلا تعطل کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بریکنگ نیوز نے سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے عرفہ فیروزکی سے۔ عرفہ بتائے گا کیا تفصیل ہے؟ لیکن سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو وہ ابھی فیصلہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا جو حکم دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی بھی تشکیل دینے کا ساتھ میں وہ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ بانی پی ٹی آئی کا اس میں ہو سکے۔ جی عرفہ فیروزکی، آپ سے رابطہ دوبارہ کرتے ہیں۔ آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے، اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے۔ عرفہ یہ بتائے گا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا الشفا آئی اسپتال؟ لیکن شفا اسپتال جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو منتقل کرنے کا جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ حکم دیا گیا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے جس میں آئی اسپیشلسٹ کو بھی جو ہے مقرر کیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے کے تحت اسپتال کو منتقل کیا جائے۔ یہ بھی ایک کنڈیشن لگائی ہے جن بار بار جو اس پر بات ہو رہی تھی اٹارنی کی طرف سے بھی اور
جب ملاقات ہوتی ہے تو باہر جو اس پہ تقاریر کی جاتی ہیں، اس کو سیاسی جو وہ رنگ دیا جاتا ہے. اس پر جسٹس نعیم افسر نے بھی یہ بات کی کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کو سیاسی رنگ جو وہ نہیں دینا چاہیے، اس کو سیاست جو وہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس پر ایک کنڈیشن ضرور لگائی ہے سپریم کورٹ نے. یہ کہا ہے کہ ہسپتال کے باہر آ کر سیاسی طور پر امن و امان کی صورتحال جو متاثر نہیں ہونی چاہیے. ایسا کوئی بھی اقدام نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کے رہنماؤں کی طرف سے یا جو بھی ملاقات کرنے جائے گا، جس سے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ افیکٹ ہو. ساتھ ساتھ جو ڈیورنگ سماعت تھا وہ بار بار جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے عزیز عزیر بھنڈاری، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک آپ جو وہ باقی وکلا کو اگر نہ دیں لیکن کم سے کم جو بہن ہے عثمان خان ان کو ملاقات کی اجازت دے دیں، یا کم سے کم جو ڈاکٹر ہیں ان کو ان کے ساتھ جو ملاقات کی اجازت دے دیں، کیونکہ جو ان کی رپورٹ ہے یہ اس میں کچھ انہیں تشویش کا اظہار جو انہوں نے کیا تھا. لیکن جو سپریم کورٹ کے ججز تھے بینچ تھا اس نے بار بار جب انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جو یہ باہر آ کر ملاقات کے بعد جو سیاسی ٹاک ہوتی ہے یا اس کو سیاسی الفا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ عدالت کی جانب سے کوئی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کب تک بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کیا جائے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو دے دیا گیا ہے اور یہ ابھی سے ہی امپلیمنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ آج ہی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت جیسے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جب وہ شفا اسپتال جو منتقل کر لیا جائے. یہ آج سے ابھی اور امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اب یہ کب تک سپرنٹینڈنٹ عدالت جیل کے پاس یہ فیصلہ جاتا ہے، کب یہ سیکورٹی کے تحت جو وہ ان کو منتقل کرتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور کسی بھی وقت ان کو عدالت جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے عرفہ، اور یہ بھی بتائے گا کہ آج سماعت میں کون کون شامل تھا؟ دیکھیں آج سماعت میں جو ہے وہ بہنیں بانی پی ٹی آئی کی تھیں، کافی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ رہنما بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے عزیر بھنڈاری وہ بھی تھے، انہوں نے دلائل دیے. سلمان اکرم راجہ بھی جو ہے وہ موجود تھے. اس پر جو وہ جسٹس شاہد وحید نے ڈیورنگ سماعت جو وہ کچھ ریمارکس کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بہنوں سے ملاقات کو یہ آسان نہیں ہے، ان کا بنیادی یہ حق ہے، ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی جو وہ کرے. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل جو وہ کیوں نہیں کیا اس پر بھی جو بات کی گئی تھی. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو میڈیکل رپورٹ ہے، بہنوں سے ملاقات کا ریکارڈ اور جو بچوں سے جو 2 بچے ہیں ان کے انگلینڈ میں ان کے سے جو کال پہ بات ہوئی ہے اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ سیلف کر لیا ہے ساتھ میں. اور جو ایک اس میں چونکہ یہ 5 پٹیشنز تھیں مختلف اس میں تھی، اس میں ملاقات کی بھی تھی، اس میں توہین عدالت کی بھی تھی، اس میں علاج کے حوالے سے بھی تھی. تو اس پر جو ملاقات کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ آئندہ سماعت پر انہوں نے جو وہ طلب کر لیا اور اس کی جو سماعت ہے وہ بھی جو ہے وہ بریک سے پہلے ہی جو ملتوی کر دی گئی تھی. لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے بھی ہدایت دی کہ بتایا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی جو وہ کیوں کی گئی تھی اور یہ جو چھٹیاں ہیں گرمیوں کی اس کے بعد تک جو ملاقات کے حوالے سے جو پٹیشن ہے وہ ملتوی کر دی گئی. لیکن فی الحال بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک جو منتقل کرنے کا حکم سنا دیا گیا. اچھا الفا یہ بتائیے گا کہ عدالت جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کی جو میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی اس کے مطابق تو جو ماہر امراض چشم نے سے جو معائنہ کروایا گیا تھا ان کی ایک آنکھ نارمل ہو چکی تھی. جو تجویز دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بلڈ پریشر کی دوائیں اور بڑھائی جائیں اور دوائیں تبدیل کرنے کی سفارش تھی. لیکن اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ ان کو اسپتال منتقل کیا جائے، تو کیا جو حکام نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی ان میں کوئی تضاد تھا؟ دیکھیں جو کام کی رپورٹ تھی وہ گزشتہ روز یہاں سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی اور وہ ایک الگ ساتھ میں جو طبی رپورٹ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے وہ ایک الگ بھی انہوں نے جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. وہ آئندہ سماعت پر دیکھتے کہ وہ یہاں جمع کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی. فی الحال صرف جو آنکھوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور اس پر کہا گیا کہ اس پر جو وہ ایک ڈاکٹر کا ایک پینل بھی بنایا جائے گا اور اس میں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا جائے گا. سپریم کورٹ باقاعدہ جو ہدایت دی ہے یہ مختلف فیصلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ریٹن آرڈر میں جو وہ کیا اسپیسیفکلی جو وہ ہدایات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے عرفہ، فیروز ذکی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ میں دوران سماعت یہ حکم نامہ سامنے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل منتقل کیا جائے اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے اور اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے، یہ بات یقینی بنائی جائے.
آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے, بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے, اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے اور اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست پر عبوری حکم جاری کر دیا گیا ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دے دے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے جی نیوز کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے. عبدالقیوم صدیقی, اس حوالے سے آگاہ کیجیے. جی ہاں, جسٹس شاہد بری, جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس شکیل جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد اب اپنا مختصر حکم جو عبوری حکم جاری کیا ہے, اور اس میں جو ان کی درخواست ان کی بیان کی کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے. عدالت نے یہ درخواست عبوری حکم کے ذریعے منظور کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بانی کے علاج کے لیے جو کارڈیالوجسٹ ہیں, آنکھ کے ماہرین ہیں اور جو ان کی بیماری سے متعلق ہے, اس کے حوالے سے جو ماہرین کا بورڈ ہے وہ شفا انٹرنیشنل کا جو ہے وہ اسپتال کے ماہرین کو اس کے اوپر تشکیل دیں گے.